29 جن کو پروگرام ہے، جن لوگوں تک بات پہنچے وہ اپنا سوچیں، رائے بنائیں، چیزوں کو انالائز کریں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے تو وہ جائیں۔ مولانا دانیال جائیں گے کہ نہیں؟ تو میں ذاتی طور سے احتجاجی طرز فکر سے اختلاف رکھتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو بہت پہلے نہیں جانا ہے، تو آپ پارٹیشن کے بعد سے لے کر اب تک کی مسلم تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ مسلمانوں کے مسائل پر مسلمانوں نے کون سا طریقہ کار اور میتھڈ اپنایا اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ 1947 کے بعد سے اب تک کئی بڑے بڑے مسائل مسلمانوں کے سامنے آئے، بالخصوص مذہبی مسائل۔ ان تمام مواقع پر مسلمانوں نے احتجاجی طریقہ، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ہنگامی طریقہ اختیار کیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، آپ کو بہت زیادہ نہیں جانا تو آپ شعبانو کیس سے لے کر اب تک وقف بل تک چلے جائیے۔ میں ذاتی طور سے احتجاجی طریقہ کار کو درست ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، اور ڈیموکریٹک ملک میں اپنی بات کو رکھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ تو یہی ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم پروٹیسٹ کریں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف ڈیموکریٹک کنٹری میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم مسلمان بھی ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے بھی ہیں، اور قرآن و حدیث میں بھی ہمیں کچھ بتایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایک بات بتائی یہ گئی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، اقدام کرنے سے پہلے اس کے نتیجہ پر نظر رکھو کہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا یا منفی۔ پیغمبر اسلام کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی بھی جوش سے اور ہنگامی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ خاص کر وقف بل کو لے کر جتنے بھی ابھی تک پروٹیسٹ ہوئے انڈیا میں، تو یہ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہنگامی طریقے سے کیا گیا ہے۔ ہنگامی طریقہ کار یعنی وہی چیز جس کو آپ پروٹیسٹ کہہ رہے ہیں، احتجاج کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب آج کے زمانے میں چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ، پارلیمنٹ نے ایک بات اٹھائی، حکومت نے ایک بات اٹھائی، معاملہ کورٹ پہنچ گیا۔ جیسے ہی معاملہ کورٹ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر بھیڑ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تنتر میں یہ ادھیکار ہے کہ اگر سنسد میں آپ کی بات نہ سنی جائے، صدن میں آپ کی بات نہ سنی جائے، تو سڑک پہ تو آنا ہی پڑے گا، اور سڑک پہ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ آپ کا کہنے کا مطلب ہے، جس طریقے سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسلامک احتجاج سے، قرآن کے احتجاج سے پروٹیسٹ کریں، جو ایک بات رکھنی چاہیے قرآنی تعلیم جو ہے اس کے اعتبار سے، تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یا پھر سنسد میں آپ کے اسلامک کے احتجاج اور قرآن کی باتوں کو لوگ سنیں گے؟ کیا ان پہ عمل کر کے آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور آپ کے اس جو بھی جس چیز کے لیے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس پہ وہ لوگ سہمتی جتائیں گے؟ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں وہ چیز ہو پائے گا؟ دوسرے لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، وہ اگر اس پر غور نہ کریں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ تو مانتے ہیں، آپ تو اس کو گائیڈنس کی کتاب سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ گائیڈنس کی کتاب ہے تو کرائسس اور بحران کے موقع پہ یہ آپ کو کیا طریقہ کار دیتا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، دوسرے لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بات مانی ہی نہیں جائے گی تو پھر قرآن کو لے کر آپ کھڑے کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ دوسروں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس پروٹیسٹ کے بعد یہ بل رک جائے گا، آپ کو لگتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پلان بی کیا ہے؟ پلان بی نہیں ان کے پاس۔ جن لوگوں کے پاس وقف کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کے کاغذات کو درست کرنے میں لگ جائیں۔ آپ جب روڈ پہ اترے ہیں، بھیڑ جمع کریں گے، شانتی طریقے سے اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، زندہ باد اور مردہ باد جو بھی ہو، بنا ہاتھوں میں ڈنڈا لیے، بنا تلوار لیے ہوئے آپ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ایک آپ کا لوکتانترک ادھیکار ہے، تو اس کو نہیں کرے۔ لگ رہا ہے آپ کو کہ آج اس ڈیموکریٹک ملک میں جو یہاں کا جو لوک تنتر ہے، سمویدھان ہے، وہ قرآن سے چل رہا ہے؟
میں وہ نہیں संविधान के जरिए चल रहा है, और मैं जो वो नहीं कह संविधान में जो बातें मेरी हैं बात उसके जरिए ही हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उसके जरिए ही लोकतंत्र में लड़ाई करेंगे। मेरी बात मोहम्मद वसीम से हो रही है ना, मेरी बात सुरेश और जैकब से नहीं हो रही है। एज एज अ पत्रकार होने के नाते ये मेरा मैं सवाल है। अब मैं एज अ मुस्लिम ठीक है, आपकी बातों को हम मैं एक्सेप्ट समझ करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब एक पत्रकार के नहीं, तौर मेरी पे हम बातों आपसे को सवाल कर रहे हैं तो सारे लोगों के लिए सवाल ठीक करेंगे। है, आप मुसलमान के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो जलसे कर रहे हैं आप उसमें इस्लाम और इस्लामी तालीमात की बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुरान ये है और इस्लाम ये है, तो फिर इस्लाम ने कुछ कहा भी होगा कि मसाइल के वक्त देखने का तरीक़ा क्या है। देखिए, हम एहतजाजी तरीक़ाकार, आप 29 जून को हटा दीजिए, हम एहतजाजी तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हैं। मैं एहतजाजी तरीक़ाकार को अब मुसलमानों के लिए आखिरी दर्जे में नुकसानदेह समझता हूँ। ऐसे मौके पे ये कहना कि तुम्हारे 1400 साल की तारीख़ मिटाने की कोशिश हो रही है और 1400 साल जो हिस्ट्री है उसको ख़त्म किया जाएगा, ये सब बोगस बातें हैं। ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास के जो आज ये पूरा मुस्लिम मुआशरा जो है, आज कहीं ना कहीं इस वक्फ बिल्स का मुद्दा हो, या फिर इससे पहले 3 तलाक का मुद्दा हो, या फिर उससे बाद NRC CA का मुद्दा हो, तो जितने भी ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं और जितने भी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये सब बोगस कर रहे हैं। ये बोगस की बात है, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि दीन बचाओ या फिर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। नहीं, आपने कहा कि जो मतलब इस तरीके के सोचते हैं कि पहले भी लोग रह रहे थे, अभी भी लोग रह रहे हैं, जो 1400 साल जो पुराना जो ये है मुसलमानों का जो इतिहास है उसको नहीं कुछ होना जाना है। तो आपके सामने एक बड़ा मिसाल है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, मुसलमानों का बड़ा एक आस्था जुड़ा हुआ था उससे, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मस्जिदों पे दावा बोलना शुरू कर दिया कि कुरान में ये बताया गया है, वमा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो अब खा ये बाबरी मस्जिद का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, या फिर कोई और मसला, हमें सबसे पहले ये देखना, या फिर वक्फ बिल, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी गलती क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि लीडर जो तरीक़ाकार अपनाता है, लीडर जो मैसेज देता है, उसी से कम्युनिटी का माइंडसेट बनता है। हमारा माइंडसेट ये बन गया है कि हम कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं। मैं अब भी पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ, इसको आप ऑन रिकॉर्ड रखिए और इसको लिख लीजिए। मुसलमानों का मसला वक्फ बिल नहीं है। वक्फ बिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं। ऐन मुमकिन है कि सब कुछ ख़िलाफ़ जाए, इसके बावजूद अगर मुसलमान बाशऊर हो जाएं, अपनी अहमियत समझ लें, कुरान और हदीस के मुताबिक अपना तरीक़ाकार बनाए। वो इस्लाम का आगाज़ हुआ तो उसने जो मैसेज दिया वो कहा इक़रा, उसने कहा इक़रा यानी पढ़ो, उसने जो मैसेज दिया पढ़ो। आज हम मुसलमान पढ़ाई से दूर हैं। जो इदारे लाखों खर्च कर 50 लाख करोड़ रुपया खर्च कर कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वो इदारा आज तक कोई एक मियारी स्कूल कायम नहीं कर सका। मिशनरी लेवल का आज तक हमारे पटना शहर में स्कूल नहीं मौजूद है। कहने का मतलब प्रोटेस्ट ना करें, नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा। भीड़ ना लगाए। बिना भीड़ के कैसे सुन पाएंगी सरकार? कैसी अंधी बहरी सरकार जो है, जो भी सरकार हो, तो कैसे सुन पाएगी बिना भीड़ के, बिना आपके प्रोटेस्ट के? कैसे? वो तो लागू कर चुका है ना। पहल तो होना चाहिए ना। तो ये पहल किया जा रहा है, हो सकता है कि सरकार की आंखें इससे खुले कि नहीं भाई, इतने लाखों लोग जब पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, कुछ कमी होगी, इसको सही किया जाए। तो हो सकता है कि सही हो। भीड़ जमा करने से आपका मसला न पहले हल हुआ था, ना आइंदा हल होगा। इससे ज़िद की फ़िज़ा कायम होगी, और ज़िद की फ़िज़ा से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप पिछली तारीख देख लीजिए। पटना के गांधी मैदान में 29 जून को इमारत शरिया और बहुत सारे मिली इदारा की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम 29 जून को रखा गया है, जिस आयोजन का नाम रखा गया है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, जिसमें इमारत शरिया की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि लाखों लाख की संख्या में आए, और लोगों को इनविटेशन भी बंटना शुरू हो चुका है। लगभग 10 लाख लोगों की आने की संभावना है।
پچھلے بار جیسے دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی بھی ہوئی تھی اور جس میں لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ لوگ آئے تھے، اس بار اس سے بھی کہیں زیادہ امید ہے کہ 29 جون کو 10 لاکھ یعنی پورا پٹنہ بھرا رہے گا۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سارے جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، سارے سمودائے، سارے سماج کو اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ 29 جون کو آئے اور وقف سنشودھن بل کے خلاف جو ایک بڑا پروٹیسٹ میں حصہ لے، اور اس پروٹیسٹ کو کہیں نہ کہیں سکسیس بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ امارت شریعہ کی طرف سے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ہیں مولانا دانیال صاحب۔ تو 29 جون کو امارت شریعہ کی طرف سے بڑا پروگرام رکھا گیا ہے، وقف بچاؤ دستور بچاؤ، تو کیا مولانا دانیال شامل ہوں گے؟ یہ ایک کنفیوزنگ کوشچن ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ 29 جون کو پروگرام ہے، جن لوگوں تک بات پہنچے وہ اپنا سوچیں، رائے بنائیں، چیزوں کو انالائز کریں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے تو وہ جائیں۔ مولانا دانیال جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جہاں تک میری بات ہے وسیم صاحب، تو میں ذاتی طور سے احتجاجی طرز فکر سے اختلاف رکھتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو بہت پہلے نہیں جانا ہے تو آپ پارٹیشن کے بعد سے لے کر اب تک کی مسلم تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ مسلمانوں کے مسائل پر مسلمانوں نے کون سا طریقہ کار اور میتھڈ اپنایا اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ آپ یہ پائیں گے کہ 1947 کے بعد سے اب تک کئی بڑے بڑے مسائل مسلمانوں کے سامنے آئے، بالخصوص مذہبی مسائل۔ ان تمام مواقع پر مسلمانوں نے احتجاجی طریقہ، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ہنگامی طریقہ اختیار کیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، آپ کو بہت زیادہ نہیں جانا تو آپ شعبانو کیس سے لے کر اب تک وقف بل تک چلے جائیے۔ تو میں ذاتی طور سے احتجاجی طریقہ کار کو درست ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، اور ڈیموکریٹک ملک میں اپنی بات کو رکھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ تو یہی ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم پروٹیسٹ کریں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف ڈیموکریٹک کنٹری میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم مسلمان بھی ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے بھی ہیں، اور قرآن و حدیث میں بھی ہمیں کچھ بتایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایک بات بتائی یہ گئی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، اقدام کرنے سے پہلے اس کے نتیجہ پر نظر رکھو کہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا یا منفی۔ پیغمبر اسلام کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی بھی جوش سے اور ہنگامی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ مکہ میں آپ 13 سال رہے ہیں، مکہ والوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے آپ، ہنگامہ کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہنگامی طریقہ کار۔ یہ جو پروٹیسٹ ابھی تک ہو رہا ہے، خاص کر وقف بل کو لے کر جتنے بھی ابھی تک پروٹیسٹ ہوئے انڈیا میں، تو یہ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہنگامی طریقے سے کیا گیا ہے؟ ہنگامی طریقہ کار یعنی وہی چیز جس کو آپ پروٹیسٹ کہہ رہے ہیں، احتجاج کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب آج کے زمانے میں چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ، پارلیمنٹ نے ایک بات اٹھائی، حکومت نے ایک بات اٹھائی، معاملہ کورٹ پہنچ گیا۔ جیسے ہی معاملہ کورٹ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر بھیڑ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں بھیڑ کچھ نہیں کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے ٹرپل طلاق کے موقع پر پورے ملک بھر سے فارم بھرایا جانے لگا ٹرپل طلاق بل کے اگینسٹ، اس قانون کے اگینسٹ۔ اس وقت بھی میں خاموشی سے یہی کہہ رہا تھا کہ کورٹ میں موجود مسئلے کا اس فارم بھرنے سے کیا تعلق ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے بھی کھڑا ہوا، اس وقت ہمارے علماء اس کو علمی انداز میں بیٹھ کر حل کر سکتے تھے۔ جب یہ مسئلہ حکومت نے شروع کیا حالیہ دنوں میں، اس وقت بھی اس کو بیٹھ کر ختم کر سکتے تھے تاکہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن کیا ہوا؟
اس کو ہم نے روڈ پر لایا، بالآخر اسی بات کو مانا جس بات کو حکومت کرنا چاہتی تھی۔ وقت بل جب حکومت نے پیش کیا تو بلا شبہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سیدھے آپ کے خلاف جا رہی ہیں بظاہر۔ لوکتنتر میں یہ ادھیکار ہے کہ اگر سنسد میں آپ کی بات نہ سنی جائے، صدن میں آپ کی بات نہ سنی جائے تو سڑک پہ تو آنا ہی پڑے گا، اور سڑک پہ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے، جس طریقے سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسلامک احتجاج سے، قرآن کے احتجاج سے پروٹیسٹ کریں، جو ایک بات رکھنی چاہیے قرآنی تعلیم جو ہے اس کے اعتبار سے، تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یا پھر سنسد میں آپ کے اسلامک کے احتجاج اور قرآن کی باتوں کو لوگ سنیں گے؟ کیا ان پہ عمل کر کے آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور آپ کے اس جو بھی جس چیز کے لیے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس پہ وہ لوگ سہمتی جتائیں گے؟ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں وہ چیز ہو پائے گا؟ اب اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ اگر اس پر غور نہ کریں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ تو مانتے ہیں، آپ تو اس کو گائیڈنس کی کتاب سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ گائیڈنس کی کتاب ہے تو کرائسس اور بحران کے موقع پہ یہ آپ کو کیا طریقہ کار دیتا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، دوسرے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بات مانی ہی نہیں جائے گی تو پھر قرآن کو لے کر آپ کھڑے کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ دوسروں کا نہیں، یہ مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ قرآن کو فالو کرتے ہوئے کوئی کام کیجیے یا فالو نہ کرتے ہوئے۔ دیکھیے، وقت بل جب آیا تو ابھی ہمارے پاس، اب میں ایک بات بتاتا ہوں، 4-5 مہینہ پہلے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، لیکن یہ ایک ان آفیشیل میٹنگ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس پروٹیسٹ کے بعد یہ بل رک جائے گا، آپ کو لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پلان بی کیا ہے؟ پلان بی نہیں ان کے پاس۔ میں نے کہا پلان بی کیا ہے؟ دیکھیے، ہاں، اسی جگہ پر بعض سنجیدہ لوگوں سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقف کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کے کاغذات کو درست کرنے میں لگ جائیں۔ تو کرنے کا کام اس طرح کا کہ جو کرائسس، مثلا آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کیا کہیں گے تو میں کہوں گا 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ آپ حکومت سے بات کر عدالت کے ذریعہ آپ یہ کہیے کہ بھائی کچھ پوائنٹس کو آپ اس میں سے لیجئے، آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیجیے گا تو پھر عین ممکن ہے کہ ادھر سے بھی ایک ضد پیدا ہو کہ یہ اس پر ڈسکشن نہیں چاہتے ہیں بلکہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ ان میں سے ان پوائنٹس کو نکالیے جو پوائنٹس ڈائریکٹ اور زیادہ ہارمفل ہے، مثلا وقف بائی یوزر کا مسئلہ۔ تو اس طرح کے 2-4 پوائنٹ کو لے کر آپ مدعا پلان بی طے کیجئے اور حکومت سے بھی ملیے، اور کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے تو جے پی سی بن گیا، ملتے رہیے۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی بیٹھک ہوئی، سارے جتنے بھی دل کے لوگ تھے اس میں سارے لوگ شامل، مگر پھر بھی حل کیا نکلا؟ تو جے پی سی میں بھی اس کو پاس کر دیا، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر لگا۔ روڈ پہ نکلنے سے بھی نہیں نکلا۔ آپ جب روڈ پہ اترے ہیں، بھیڑ جمع کریں گے، شانتی طریقے سے اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، زندہ باد اور مردہ آباد جو بھی ہو، بنا ہاتھوں میں ڈنڈا لیے، بنا تلوار لیے ہوئے آپ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ایک آپ کا لوکتانترک ادھیکار ہے، تو اس کو نہیں کرے۔ لگ رہا ہے آپ کو کہ آج اس ڈیموکریٹک ملک میں جو یہاں کا جو لوکتنتر ہے، سمویدھان ہے، وہ قرآن سے چل رہا ہے، سمویدھان کے ذریعے چل رہا ہے، اور جو سمویدھان میں جو باتیں ہیں اس کے ذریعے ہی ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے ذریعے ہی لوکتنتر میں لڑائی کریں گے۔ میری بات محمد وسیم سے ہو رہی ہے نا، میری بات سریش اور جیکب سے نہیں ہو رہی ہے۔ ایز اے پترکار ہونے کے ناطے یہ میرا سوال ہے، ایز اے مسلم ٹھیک ہے آپ کی باتوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں جب ایک پترکار کے طور پہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کے لیے سوال کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان کے نام پر لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ جو جلسے کر رہے ہیں آپ اس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ ہے اور اسلام یہ ہے،
تو پھر اسلام نے کچھ کہا بھی ہوگا کہ مسائل کے وقت دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے ہم احتجاجی طریقہ کار، آپ 29 جون کو ہٹا دیجیے، ہم احتجاجی طریقہ کار کے خلاف ہیں. میں احتجاجی طریقہ کار کو اب مسلمانوں کے لیے آخری درجے میں نقصان دہ سمجھتا ہوں. دیکھیے آپ جو کچھ کرتے ہیں، لیڈر جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اجتماعی ادارہ جو ادارہ اجتماعی کام کرتا ہے، وہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کا اجتماعی طور سے اثر پڑتا ہے، قوموں کا مائنڈ سیٹ اس سے بنتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسائل کے وقت تم یہ دیکھو کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ایک طرف اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کسی معاملے میں اگر آپ کو اقدام کرنا، ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کو جو بھی پیسفل مینس ملتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسی اسٹیج سے امت کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کہاں ہے. دیکھیے اس سے پہلے یہاں مسلمان حکومت کرتے تھے. ابھی چند دن پہلے میں لکھنؤ گیا تھا. لکھنؤ میں جب میں وہاں لکھنؤ جب گیا تو وہاں نوابوں کے پیلیسز کو دیکھنے کا موقع ملا. تو اچانک مجھے یہی وقف بل یاد آ گیا. تو وقف بل میں مسلمانوں کو خدشات کیا ہے کہ ہماری زمینیں، ہماری پراپرٹی جو ہم نے دین کے کام کے لیے وقف کیا ہے وہ ہم سے چھن جائیں گی. تو میں یہ سوچنے لگا کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں مسلمان حکومت کرتے تھے تو پوری زمینیں حاکم کی ہوتی ہیں، رولر کی ہوتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنائی، بہت کچھ کیا. آج وہ سب کچھ نہ وہ ہے نہ ان کے پاس یہ چیزیں، لیکن مسلمانوں کی زندگی یہاں ہے، مسلمان آج بھی زندہ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ تمہارے 1400 سال کی تاریخ مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور 1400 سالہ جو ہسٹری ہے اس کو ختم کیا جائے گا، یہ سب بوگس باتیں ہیں. یہ سب بوگس باتیں ہیں. دیکھیے دو چیزیں آپ نے مثال دی، اس سے پہلے بھی ایک ریلی ہوئی، دین بچاؤ دیش بچاؤ. تو ہمیں اختلاف اس سے ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ کی ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی ڈالی ہے ہم اس کو ڈھونڈیں اور اس کو کریں. جب ہم وہ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. دین بچانا مسلمانوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ عنوان ہی سرے سے غیر اسلامی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، خاص کر جو آج یہ پورا مسلم معاشرہ جو ہے آج کہیں نہ کہیں اس وقف بلز کا مدعا ہو، یا پھر اس سے پہلے 3 طلاق کا مدعا ہو، یا پھر اس سے بعد NRC CA کا مدعا ہو، تو جتنے بھی یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ سب بغض کر رہے ہیں. یہ بغض کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ دین بچاؤ یا پھر تحفظ شریعت. نہیں، آپ نے کہا کہ جو مطلب اس طریقے کے سوچتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ رہ رہے تھے، ابھی بھی لوگ رہ رہے ہیں، جو 1400 سال جو پرانا جو یہ ہے مسلمانوں کا جو اتہاس ہے اس کو نہیں کچھ ہونا جانا ہے. تو آپ کے سامنے ایک بڑا مثال ہے، بابری مسجد شہید ہو گیا، مسلمانوں کا بڑا ایک آستھا جڑا ہوا تھا اس سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں. اس کے بعد بہت سارے مسجدوں پہ دعویٰ بولنا شروع کر دیا، بہت سارے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اب خواہ یہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا، یا پھر وقف بل، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری غلطی کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈر جو طریقہ کار اپناتا ہے، لیڈر جو میسج دیتا ہے، اسی سے کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ ہم کانسپریسی کے شکار ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو پھر کانسپریسی بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیڈرشپ اب مسلمانوں کو باشعور بنانا چاہے. میں نے جو لکھنؤ کا تذکرہ کیا وہ اس سینس میں کیا، آپ نے بات پوری نہیں ہونے دی تھی، میں نے اس لیے کیا کہ مسلمان اب بھی زندہ ہیں. اصل بات کیا ہے کہ افراد کو تیار کرنا،
اگر آج ہماری کئی کروڑ، مثال کے طور پر 100 کروڑ ایکڑ، 100 ایکڑ یا 100 لاکھ ایکڑ یا جتنے زمینیں ہیں بالفرض وہ چھن جائیں، تو اگر ہمارے پاس افراد نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس آئندہ بھی زمینیں نہیں ہوں گی، اور جو زمینیں ہیں اگر افراد نہیں ہیں، ان کا استعمال نہیں جانتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ جو وقف پراپرٹی ہے ابھی صرف بہار کے بارے میں یہ باضابطہ ریکارڈ تیار ہے گورنمنٹ کی سطح پر کہ صرف بہار میں 50% سے زیادہ وقف کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ زمینیں ہیں لیکن اس کا استعمال کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں کہ وہ اس کا صحیح استعمال کر کے قوموں کو فائدہ پہنچا سکیں، انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آج جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں، جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اندر سب سے بڑی تحریک جو چلنی چاہیے وہ افراد سازی کی ہے۔ افراد کو تیار کرنا، آپ لوگوں کو تیار کیجئے، بھیڑ کو نہیں۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں یہ اعلان ہو کہ میں 100 IAS آفیسر بنانا چاہتا ہوں، سپوز کہ حکومت یہ اعلان کرتی ہے، لیکن اس 100 سیٹ کو لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں ہے، تو کون جائے گا؟ اسی طرح دیکھیں موجودہ دنیا میں مواقع کثرت سے موجود ہے، ابنڈنٹلی، لیکن ہم مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، میں اب بھی پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ آن ریکارڈ رکھیے اور اس کو لکھ لیجئے، مسلمانوں کا مسئلہ وقف بل نہیں ہے۔ وقف بل میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف جا رہی ہیں، عین ممکن ہے کہ سب کچھ خلاف جائے، اس کے باوجود اگر مسلمان باشعور ہو جائیں، اپنی اہمیت سمجھ لیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنا طریقہ کار بنائے۔ وہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ اسلام کا آغاز ہوا تو اس نے جو میسج دیا وہ کہا اقرا، اس نے کہا اقرا یعنی پڑھو، اس نے جو میسج دیا پڑھو۔ آج ہم مسلمان پڑھائی سے دور ہیں، جو ادارے لاکھوں خرچ کر 50 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کر کانفرنس کر سکتا ہے، وہ ادارہ آج تک کوئی ایک معیاری اسکول قائم نہیں کر سکا۔ مشنری لیول کا آج تک ہمارے پٹنہ شہر میں اسکول نہیں موجود ہے۔ آپ IAS آفیسر کمپٹیشن کی تیاری کے لیے کچھ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیجئے، لیکن آپ کے پاس فیڈر گروپ موجود نہ ہو۔ فیڈر گروپ کسے کہتے ہیں؟ وہ ادارے اور وہ انسٹیٹیوٹ جہاں سے بڑے اداروں کو یعنی کالجز کو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں۔ علی گڑھ قائم ہوا، لیکن ہم نے دیانند سرسوتی کے موومنٹ کی طرح پورے ہندوستان میں اسکولز قائم نہیں کیا۔ معیاری اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، معیاری اسکول قائم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں مسلم اسٹوڈنٹ سے زیادہ غیر مسلم اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ ایون غیر مسلم اردو بھی سیکھتے ہیں تاکہ وہاں کے ٹیسٹ کو وہ کوالیفائی کر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے جب اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام نے جو میسج دیا وہ کیا دیا؟ اقرا۔ دوسرا جو طریقہ اسلام نے بتایا کہ تم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرو۔ دوسرے جھوٹ بولتے ہیں، بولنے دو، تم سچ بولو۔ دوسرے ظلم کرتے ہیں، تم ظلم مت کرو۔ دوسرے ناانصافی کرتے ہیں، تم ناانصافی مت کرو۔ دوسرے لوگ کرپشن کرتے ہیں، تجارت میں اڈلٹریشن کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تم مت کرو۔ تم اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر قائم رکھو۔ رسول اور اصحاب رسول کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہی تھا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے جو تیسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں، جس میں آج ہمارے علماء کی اکثریت ناکام ہے، یعنی اس معاملے میں غافل ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آخری امت ہونے کے ناطے تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم اقوام عالم تک، تمام مین کائنڈ تک خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ لیکن بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے خدا کا پیغام پہنچانا، جس کو شرعی اصطلاح میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کہتے ہیں، اس کو وہ بھول گئے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جب امت یہ کام چھوڑ دے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال نہیں ہوگی. اب پڑھ لیجئے سنجیدہ علماء کی کتابیں. مثلا ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابو حسن علی ندوی، ان کی ایک کتاب ہے عالم عرب کا المیہ. آپ اس کو پڑھ لیجئے، انہوں نے کیا تجزیہ کیا ہے. چل اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی آپ سے سیدھا سوال، آپ وقف بل کے سپورٹ میں ہیں یا پھر ویرودھ میں؟ نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. وقف بل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان ایکسیپٹیبل ہیں، وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا پلان بی کیا ہو. ہم کیا کریں؟ آپ کے روڈ پہ نکل جانے سے، بھیڑ جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کس طریقے سے میرا حل یہ ہوگا، کہنا ہے. کیسے کیا جائے؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی بہت پہل کی گئی کہ سنسد میں مسئلہ حل ہو جائے، کورٹ میں مسئلہ حل ہو ہماری جائے، مگر یہ لیڈرشپ مسئلہ جو ہے اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا اور انتم میں اسے لاگو بھی کر دیا گیا. ہماری لیڈرشپ ایک بار، یعنی مسلمانوں کی لیڈرشپ ایک بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے. مسلمانوں کی لیڈرشپ کون ہے؟ یہ بات مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی، کون ہے انڈیا میں؟ کسے مانتے ہیں مسلمانوں کا لیڈر؟ لیڈرشپ کہنے کا مطلب کسی ایکس وائی زیڈ کسی انڈیویجول کا میں یہ نام نہیں لے رہا ہوں. ادارتی سطح پر جو مسلمانوں کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو میں اسی کو مسلم لیڈرشپ کہہ رہا ہوں. تو مسلم لیڈرشپ لگاتار ایک بات کہہ رہی پورے انڈیا میں کہ ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ سڑکوں پر بھیڑ لگانا، میدان میں ہجوم جمع کرنا موجودہ صورتحال میں پولرائزیشن کا ذریعہ بنے گا. بہار میں ابھی الیکشن ہونے والا ہے، یہاں ابھی سر پر الیکشن ہے. الیکشن سے ٹھیک پہلے اس مجمع کو جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ الیکشن گزر جانے دیجئے، پھر آپ کر لیجئے مجمع. آپ کو لگتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ووٹرز کو پولرائز کیا جا رہا ہے، چیزوں کو کامنلائز کر دیا جاتا ہے. تو جب بھی آپ مذہبی ایشو ریز کریں گے تو وہ یہاں کامنلائز ہو جائے گا.